ایک جانب تو ایران اور امریکہ ڈیل کے قریب ہیں، لیکن امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی چین کے لیے ناگوار گزری۔ تو بالآخر امریکہ اور چائنا اب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اب چائنا کے جہاز بھی یہاں سے نہیں جا سکیں گے، اور چائنا کے جہازوں کو روکا بھی گیا ہے۔ چائنا کے جہازوں کو روکا گیا، لیکن چائنا نے کچھ فی الحال ابھی تک ایسی جو خبر ہے ہمارے سامنے نہیں ہے کہ چائنا نے کوئی رد عمل دیا، بلکہ چائنا نے خاموشی کے ساتھ امریکی ہدایات کو مانا، ان کی انتباہ کو سنا اور اپنے رستے کو چینج کر لیا، اسی رستے کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ موسٹلی امریکہ کے اس ایکشن سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ری ایکشن موڈ میں ہے۔ تو یہ کس طرح کی ملٹری اسٹریٹجی ہے جس کے اندر آپ بلاک کو ان بلاک تو نہیں کرا سکے، آپ نے کہا میں خود بلاک کر دیتا ہوں، یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ری ایکٹیو موڈ ہے بنیادی طور پر۔ نمبر 2، وہ چین کو ایک ٹیمپریچر فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ہم جب بلاکیڈ کریں گے تو آپ کو افیکٹ ہوگا، تاکہ وہ پریشر بلڈ کریں۔ چین کو وہ انسٹیگیٹ بھی شاید کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پریشر کی حد تک ایران سے کوئی لیوریج لے کر دے۔ سچویشن کیا ہے؟ دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو تھی اس کو کھلوانے کی بجائے اس کے ارد گرد ایک اور بیریکیڈ لگا دیا گیا ہے کہ ہم سی میں بیٹھے ہیں، نہ ہمارے جہاز تم نہیں نکلنے دیں تو ہم تمہارے نہیں نکلنے دیں گے۔ ٹرمپ اس کو کیسے اپہولڈ کرے گا؟ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک محاورتاً کہتے تھے لوگ سکہ شاہی۔ سکہ شاہی سے مطلب ہے کہ ایسی پالیسیز جس کا نہ سر نہ پیر نہ کوئی بتوں کی چیزیں ہیں۔ آپ نے جو بات کی نا، ایک تو آپ نے نیا پنگا لے لیا بلاکیڈ سے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا انٹرو میں، جو پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہی ہے کہ امریکہ نے چینی جہازوں کو ہرمز سے گزرنے نہیں دیا اور چائنا چپ چاپ واپس ہو لیا، لیکن اسی چائنا کو لے کر کے آئے دن پاکستانی میڈیا یہ جو دعوے اور بڑی بڑی باتیں کرتی رہتی ہے کہ چائنا تو کب کا امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، چائنا اب دنیا کا سپر پاور ہے، لیکن آج وہ بقول پاکستانی میڈیا سپر پاور ہرمز اسٹیٹ سے چپ چاپ دم دبا کے واپس ہو گیا۔ حالانکہ اس سے ٹھیک ایک دن پہلے ہی جب امریکہ نے بلاکیڈ لگایا تھا تو چائنیز ڈیفنس منسٹر کی طرف سے ایک بیان بھی آیا تھا، جس کو کہ پاکستانی میڈیا نے خوب بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا کہ اب چائنا ایران کے ساتھ کھل کے آ چکا ہے اور ایران اور چائنا دونوں مل کر کے امریکہ کو جواب دے گی۔ حالانکہ آئرنی اس میں یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے امریکہ کے اشاروں پہ بندر کی طرح ناچ رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان جیسا انسٹیبل اور کمزور ملک کو امریکہ کے آگے ناچنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن حد تب ہو جاتی ہے جب پاکستانی میڈیا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان گلوبل لیڈر بن چکا ہے۔ حالانکہ اس میں ایک سچائی ضرور ہے کہ پاکستان گلوبل لیڈر نمبر 1 ضرور ہے، اور وہ نمبر 1 ہے لون لینے میں، بھیک مانگنے میں، کیونکہ پاکستانی پی ایم پھر دوڑے ہیں سعودی عرب اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ $3 ارب پاکستان کو لون دیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کا ایک اعلامیہ ہے، جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی کہا گیا تھا اور امریکی حکام نے بھی اس کو عمل درآمد میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم ایران کی نیول بلاکیڈ کی طرف جائیں گے کہ کوئی بھی جہاز ایران سے اگر تجارت کر کے گزر رہا ہے یا اس کو ٹول ٹیکس دے کر جا رہا ہے تو ہم اس کو روکیں گے۔ اب اس کا جو اعلان ہے وہ امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے سینٹکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 12 اپریل کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم 13 اپریل کی صبح 10 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے، اور وہی سلسلہ ہوا کہ 13 اپریل صبح 10 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق امریکہ کی جو سینٹرل کمانڈ ہے ان کی طرف سے ان احکامات کو عمل درآمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا، اور اس کے اندر یہ پیرامیٹرز اور یہ لائن کھینچ دی گئی کہ کسی اور ملک سے، کسی اور بندرگاہ سے اگر کوئی جہاز آ رہا ہے اور وہ آبنائے ہرمز سے گزر رہا ہے تو اس کو تو نہیں روکا جائے گا، لیکن اگر وہ ایران سے تجارت کے لیے تجارت کر کے آ رہا ہے اور آبنائے ہرمز سے گزر رہا ہے تو بہرحال ہم اس کو ہر صورت میں روکیں گے۔ اور پھر واضح طور کے اوپر ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ در حقیقت چین کے لیے پیغام ہے، اور وہی ہوا ہے۔ جیسا کہ امریکی سیکرٹری خزانہ ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ آپ یہ ملاحظہ کیجئے کہ جو کہ رائٹرز کے اندر بھی رپورٹ ہوئی ہے، امریکی سیکرٹری خزانہ یہ کہتے ہیں کہ چین کی ایرانی آئل کی سپلائی کاٹ دیں گے، ایرانی جہازوں کو اب چین تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ چین آئل ضرور حاصل کر سکتا ہے لیکن ایرانی آئل حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکی سیکرٹری خزانہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ رائٹرز کے اندر رپورٹ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ امریکہ نے چائنا کے جہاز روک لیے ہیں، یہ ماجرا کہاں پر رپورٹ ہوا ہے؟ یہ خبر آئی ہے رائٹرز کے اندر، اور بھی مزید اپڈیٹس ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی نیوی اب تک 8 جہازوں کو روک کر انہیں واپس بھیج چکی ہے۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ ناکہ بندی کے پہلے دن کچھ جہاز باشمول ممکنہ طور پر چینی یا ایران سے منسلک امریکی ہدایات پر واپس مڑ گئے۔
ایک مثال میں چینی ٹینکر یا کنٹینر شپس کا ذکر ہے جو خلیج فارس سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وارننگ کے بعد واپس لوٹ گئے. البتہ کچھ چینی ٹینکرز جیسے کہ رچ اسٹیری نے بعد میں گزرنے کی کوشش کی لیکن مجموعی طور پر امریکی وارننگز نے کئی جہازوں کو متاثر کیا. رائٹرز کے مطابق پہلے 24 گھنٹوں میں کئی جہاز واپس مڑے ہیں کہ چین کے جہاز بھی اس کے اندر 102 رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ امریکی انتباہ کے بعد انہوں نے اپنا رستہ چینج کر لیا. اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ چینی حکام نے خبردار کیا تھا کہ آپ اپنا ہرمز کی مکمل بلاکیڈ نہیں کر سکتے اور ہم اس معاملے میں ایران کے ساتھ ہیں. اور اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ صورتحال بگڑ سکتی ہے, کشیدہ ہو سکتی ہے اگر یہ نوبت آئی چائنا کے جہازوں کو روکا گیا. لیکن چائنا نے کچھ فی الحال ابھی تک ایسی جو خبر ہے ہمارے سامنے نہیں ہے کہ چائنا نے کوئی رد عمل دیا, بلکہ چائنا نے خاموشی کے ساتھ امریکی ہدایات کو مانا, ان کی انتباہ کو سنا اور اپنے رستے کو چینج کر لیا, اسی رستے کو کنٹینیو نہیں کر سکے. چائنا فی الحال ابھی تک آپ کو امریکہ سے براہ راست تصادم والی پالیسی کے پہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, جو چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے. ٹرمپ اس کو کیسے اپہولڈ کرے گا؟ دیکھیں نا, ہمارے ہاں ایک محاورتاً کہتے تھے لوگ سکہ شاہی. سکہ شاہی سے مطلب ہے کہ ایسی پالیسیز جس کا نہ سر نہ پیر نہ کوئی بیتو کی چیزیں ہیں. آپ نے جو بات کی نا, ایک تو آپ نے نیا پنگا لے لیا بلاکیڈ سے. جو اس کا لیٹسٹ اس پہ ریاکشن آ رہا ہے ایکسپرٹس کا, وہ یہ آ رہا ہے کہ جی اس کا خیال یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں اکنامکلی چوک کروں اگر ایران کو, اور بیکاز ایک میں رپورٹ پڑھا تھا, ڈیٹا بڑا وہ ایک لحاظ سے خوفناک بھی ہے کہ اگر یہ ساری ان کی پورٹس بند کرتے ہیں, اکنامک اسٹرینگولیشن, ہاں پورٹس بند یہ سرنڈر کریں تو روز کا کوئی $437 ملین کا نقصان ہے ایران کو. تو یہ اس اینگل سے جا رہا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے نا کہ جو پہلا فیز تھا ایئر وار تو فیل ہو گئی, اسٹریٹ آف ہارمز کھلنے میں ناکام ہوئے. اب آپ نیول اپنا ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایران کے 6000 نیول مائنز ہیں, 6000 آف ڈفرنٹ کوالٹیز اینڈ کیٹیگریز. وہ تو یو آر بلوئنگ اپ دی ہول ریجن. اور آپ کو پتا نہیں کہ ایک طرف ایران ہے, گلف کے دوسری طرف کون سے پورٹس ہیں, عمان کا, دبئی کا, قطر کا, بحرین کا. تو اپنے لوگوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ نے ایک شو میں بڑی انٹرسٹنگ بات ایک پوائنٹ کی تھی کہ ارلیئر ہم ڈسکشن کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ اس کو ہر چیز اپنی 15 مئی سے پہلے ختم کرنی پڑے گی بیکاز 15 مئی کو اس کی میٹنگ ہے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ یہ تو پہلے ہی اس کا پہلے ایک ٹرپ ڈیلے ہوا چائنا والا, پھر یہ نئی ڈیٹ آئی 15 مئی کی, اب یہ ڈائریکٹلی سب سے زیادہ چائنا کو, اس سے پہلے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بیکاز تیل بھی 95% تیل تو ایران کا چائنا اٹھاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو ایران سے زیادہ چائنا فوکس بھی آ گیا. ایران نے عقل مندی کی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند نہیں کیا, کنٹرول کرے. اٹس ناٹ اے کلوزنگ, کلوز نہیں کیا, اٹس کنٹرول کہ آپ ہمارے سے وہ ٹیکس لیں, ٹول ٹیکس لیں. اور انہوں نے یہ تو ناکہ لگا دیا نا اس نے. ٹھیک ہے, اب اس نے بیان یہ دیا کہ جی میں ادر کنٹریز آر گوئنگ ٹو سپورٹ می. فرانس نے انکار کر دیا ہے, یو کے نے انکار کر دیا ہے, کوئی بندہ اس کے ساتھ اس بلاکیڈ میں نہیں آ رہا. کیونکہ nobody wants to take this is illegal. It's a violation of international law. اور سب کا بیڑا, اکانومیز کا بیڑا گرک ہوگا. اور پھر اس کا کہ آپ کیا آپ کی حیثیت کس حیثیت میں کر رہے ہیں یہ کام. تو چائنا اب آپ کو کس حد تک جاتا نظر آتا ہے اس بلاکیڈ والی بات کے بعد؟ چائنا اس کے اپنے ڈائریکٹ اکنامک تھوڑا سا میں دیکھا چائنا تھوڑا سا از فلیکسنگ ہز مسلز, تھوڑا سا پہلے ذرا ہاتھ ہولا رکھا تھا نا, اب ذرا کھل کے. جو بیان آیا ڈیفینس منسٹر آف چائنا کا وہ سخت بیان ہے. اٹ از آلموسٹ اے ویلڈ وارننگ کہ جناب آپ بلاکیڈ نہ کریں. ان کے فارن منسٹری نے بھی کہا ہے بلاکیڈ کے خلاف. اور میرے خیال میں جو آج گفتگو ہوئی ہے ڈار صاحب کی ود چائنیز کاؤنٹر پارٹ وانگ یی کے ساتھ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ڈپلومسی اینڈ ڈائلاگ آر دا اونلی وائبل آپشن. انڈائریکٹلی انہوں نے بلاکیڈ کی مخالفت کر دی ہے.